السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں، ٹاپک کیا ہے یا میرا لائف ایکسپیرینس کیا ہے، وہ ویسے تو پتہ نہیں اچھا لگے کہ نہیں، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں، اس کو میں ڈسکارڈ کرنے والی ہوں۔ یہ دس از مائی مولر، یہ میری داڑھ ہے اور یہ اس میں کیوٹی ہو گئی تھی، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ سوری، ڈسکلیمر دے رہی ہوں پہلے سے، جنہیں پرابلم ہے تو پلیز آپ لوگ نہ دیکھیے۔ یہ دکھانے کا مقصد کیا تھا، ایک تو میں اپنی جرنی میں ایک میں لیسن سیکھوں اور میں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک میسیج دینا ہے، اس حوالے سے میں یہ شیئر کر رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ آئی ول واش مائی ہینڈز اوبیسلی اینڈ دین آئی ول ڈسکارڈ اٹ، مطلب میں یہ اس کو ڈسکارڈ کر دوں گی۔ اب میں یہ دکھا کیوں رہی ہوں، تاکہ یہ میرے پاس سیف رہے ثبوت کے طور پہ۔ یہ میری داڑھ نکلی، آئی ایم 33 ایئرز ناؤ۔ الحمد للہ میں نے اپنی زندگی کے 33 سال گزار لیے، اور ظاہر ہے شروع کے تو ہمارے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ سال تک ہمارے ملک ٹیتھ ہوتے ہیں، تو جو ملک ٹیتھ ہیں وہ تو اوبیسلی ہمارے گر ہی جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ گرنا نہ گرنا جلدی، یعنی کہ بڑھاپے کی ایک نارمل جو ایج ہوتی ہے جس میں آپ کے داڑھ وغیرہ دانت وغیرہ نکلتی ہیں، اور تو یہ اس طریقے سے نکلنا، تو پہلا جو میرا داڑھ یا مولر ہے وہ 33 سال کی عمر میں، یعنی 33 ایئرز آف مائی ایج، اس میں یہ اترا یعنی نکلا ہے یا نکالا گیا ہے، تو میں اسے ثبوت کے طور پہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، یہ میں شیئر کیوں کر رہی ہوں، میں اس کو رکھ دیتی ہوں یہاں۔ اینی ویز، تو یہ میں اس لیے شیئر کر رہی تھی کہ آج ہی میرا اپوائنٹمنٹ ہے اور میری ایک اور داڑھ یہاں والی سائڈ کی نکلے گی۔ یہ جو میرا حصہ تھا ایک وقت میں، یہ مولر، وہ یہاں کا تھا، یہاں، اور بہت ٹائم سے میں ویڈیوز یا کانٹینٹ نہیں بنا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا یہ فیس پورا سویل ہو گیا تھا، اور انفیکٹ اب تک بھی سویل ہے یہاں سے، اور الحمدللہ جیسے یہ نکلی اس کے بعد بہت بہتری آئی ہے، بہت مجھے سکون آیا ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گی کہ کوئی چیز جو ہے آپ کو پرابلم دیتی ہے اور ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اگر اسے نکالنی ہے تو اس میں دیر مت کریں۔ ہم لوگ اپنی صحت کا پہلے خیال نہیں کرتے، پہلے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، مینس ڈیلے کرتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ آگے پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ جب تک یہ جو ہے میں نے ایکسٹریکٹ نہیں کرا تھا، یہ ٹوتھ ایکسٹریکٹ نہیں کرایا تھا، تب تک مجھے اتنا پین تھا کہ وہ میں جانتی ہوں، اللہ جانتا ہے، میں جانتی ہوں، میں نے اللہ سے مدد مانگی، رحم مانگا، اور اس کے بعد اوبیسلی میری فیملی ممبرز لائک میرے ہسبینڈ وہ جانتے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر مجھے انکریج کیا، کافی ڈاکٹرز ڈینٹسٹ کے پاس لے گئے، پھر انہوں نے ظاہر ہے کہا کہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں تو اس کو ایکسٹریکٹ کروا دو، نکلوا دو، ادروائز لائک یہ اور چیز پھیل جائے گی۔ میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، آپ ڈرتے ہو، ہر چیز پہلی بار ہوتی ہے، فرسٹ ٹائم جب میرے انجیکشن لگائے نا، I was getting confused and all, and I'm just randomly sharing my experience of tooth extraction، اور وہ میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک تو میں اپنے لیے ریمائنڈر رکھوں، وہ یہ ہے کہ ریمائنڈر کیا ہے کہ مجھے ایک گندی ہیبٹ ہے، میں اس سے پہلے اپنی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں، لیکن گندی کہیں یا کیا کہ آئی ڈونٹ نو، سب کے اپنے شوق ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ میری گندی ہیبٹ ہے کہ میں بسکٹس بہت کھاتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ تو کہتے ہیں کہ تم ڈاگ فوڈ کھاتی ہو، کیونکہ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ بسکٹس کھاتی ہوں، مجھے کھانا ملے نہ ملے، میں کھانا کھاؤں نہ کھاؤں، میں بسکٹس، مطلب میرا ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اور یہ بات مجھے پتہ ہے الحمدللہ، اینڈ آئی ہیو ٹو کنٹرول اٹ، اینڈ آئی کین اف آئی وانٹ۔ دکھ کی بات یہ ہے، ساری اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کنٹرول، سم ٹائمز آئی گیٹ مائی سیلف کنٹرول، لیکن وہ جو ہے نا، یعنی کہ وہ نہیں ہوتا، کنسسٹنٹ نہیں ہوتا، 2-4 دن کے لیے ہوتا ہے، سسٹینیبل نہیں ہوتا ان ادر ورڈس، اور وہ 2-4 دن کے لیے ہوتا ہے، پھر میں واپس سے مجھے کریونگ ہوتی ہے، اور وہ اتنی ہوتی ہے کہ میں اس کا ڈبل جو ہے وہ بسکٹ سے بریک کر لیتی ہوں۔ اب ہوا کیا ہے کہ ملک ٹیتھ کی ایج سے لے کے، یعنی بسکٹس میں بچپن سے کھاتی تھی، اور بچپن سے ہمارے گلوکو بسکٹ فار ایور، وہ گلوکو کھا کھا کے پھر سم ٹائمس میرے چینج ہو جاتے تھے، کبھی گالا کبھی یہ وہ، تو میں یہ بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری میری بہنیں، ہو سکتا ہے بھائی بھی وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو ہر کسی میں عادت ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی گندی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج میرا یہ حال ہوا کہ میرے 33 سال کی عمر میں، مطلب نارملی لوگوں کے دانت کیوٹیز وغیرہ انہی چیزوں کی وجہ سے نکلتے ہیں، بہت سارے ہم اورل ہائیجین کا اس پہ بات اتنی نہیں کرتے، اس کی اتنی کیئر نہیں کرتے انٹل انلیس ہمارے ساتھ ایسے ایشوز نہ ہو جائیں، لیکن میں اتنا بتا دوں، ان مائی کیس الحمدللہ آئی ٹیک کیئر آف مائی سیلف، آئی ٹیک کیئر آف مائی اورل ہائیجین ایز ویل، میں ٹیتھ برش بھی کرتی ہوں ٹوائس اے ڈے جو نارملی ہوتا ہے، اگر میں ٹوائس اے ڈے نہیں کر سکوں تو میں ماؤتھ واش ضرور کرتے رہتی ہوں دن میں
काफ़ी बार। इतना सब करने के बाद, रेगुलर ब्रशिंग के बाद भी मेरा ये हाल हुआ, तो इसमें कोताही तो मेरी थी ना, क्योंकि वो चीज़ जिसको अवॉइड करना था, जिससे मैं फ़ायदा हासिल कर सकती थी, वो मैंने नहीं रोकी। और उसका नतीजा ये निकला कि मैं जो है जितना भी ओरल हाइजीन किया, कुछ भी किया, उसके बावजूद मेरी ये दाढ़ निकल गई, देन अब मेरी यहाँ की निकलेगी। तो आप सब लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इन दोनों के बाद जो है कोशिश तो है कि रमज़ान से पहले मेरी जो 3 बोली हैं वो तीनों हो जाएँ प्रॉपर्ली। ये लास्ट वीक हमारी एक्सपेक्ट हुई है, मतलब उसके बाद आप ये है। और यहाँ पे आप फेस डिफरेंस अगर देख सकते हैं कि ये हिस्सा अभी भी थोड़ा सा यहाँ से बिल्कुल बहुत कम हो गई, स्वेलिंग कम होना, उससे मुझे इशू नहीं है। वो हो जाएगी वक्त के साथ, लेकिन जो पेन था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। तो बस मैं ये बात शेयर इसलिए करना चाहती थी, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, कि बेटा अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो अभी या बड़े होकर भी, वैसे तो मैं आपको ये मैसेजेस देते रहती हूँ, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके सामने हैं, लेकिन जब आप बड़े हो, जो आप ये देखो वीडियो, तो आप ये हमेशा याद रखना कि कोई अगर आपकी बुरी आदत है और आपकी कोई बड़ों की भी बुरी आदत है, तो कभी भी उनकी बुरी आदत को ये देख के कि मेरे माँ या मेरी बाप ये करता था या करती थी, और यानी हमारे पेरेंट्स करते थे, हमारे बड़े आबा अजदाद करते थे, तो हम भी ये करें। क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को यही सबक दिया, और मैं अभी भी इस चीज़ को दिखा के, शो करके ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बड़ों से भी गलती हो सकती है, माँ बाप भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, तो उनकी गलतियों से भी आप सबक सीख सकते हैं। हो सके तो आप लोग का पेरेंट और चिल्ड्रन का बॉन्ड ऐसा हो कि बच्चे आपको समझा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे मुझे बहुत सारी चीज़ों में रोकते समझाते भी हैं एक तरीके से, बिकॉज आई अलाउड दैम। इससे पहले एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो चीज़ें मैंने उन्हें बचपन से दी, ट्रेनिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का रहम था, अल्लाह की मदद थी, अल्लाह ने तौफीक दी। और एक और बात मैं ये बताऊँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ने मुझे माँ बनाया, मुझे औलादे दी, बहुत पेनफुल टाइम होता है स्पेशली फॉर मदर। मेरे साथ और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती रही हैं थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, एंड उसके बाद भी आफ्टर डिलीवरी भी बहुत सारे इश्यूज़ मुझे होते रहे हैं, इन्फेक्शन वगैरह। तो फॉर फीमेल, फॉर अवेयरनेस, क्योंकि मेरा काम अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करना है, और इसलिए करना है ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो मेरी बहुत सारी वो बहनें जो कि हो सकता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो, तो वो रिलेट कर सकें, और जो गलतियाँ मुझसे हुई थी ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो उनसे ना हों। आपकी सेहत का कितना लॉस होता है, आपको कितना पेन होता है, और बहुत सारी चीज़ें वो आप अवॉइड कर सकें, या जो चीज़ें जिन चीज़ों या बातों का ख्याल मैंने नहीं रखा था, वो हो सकता है कि मेरी इस एक्सपीरियंस से जो मैं शेयर करूँगी, इंशाल्लाह मैं ऐसी सीरीज़ बनाऊँगी फॉर फीमेल्स, फॉर माई सिस्टर्स। तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोग चाहती हैं मेरी बहनें कि मैं इस पर बात करूँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हेल्प आउट कर सकूँ। एनीवेज़, तो मेरे जो बच्चे हैं जब वो पैदा हुए, जब से तो मैं अल्लाह का पहले शुक्र अदा करती थी कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला, मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन तूने मुझे इतना बड़ा रुतबा दिया, तो मुझे तौफीक देना। और फिर मैं हमेशा सिंस माई फर्स्ट सन वॉज बॉर्न, मैंने पहले दिन से ही, जब से मेरा बड़ा बेटा ही पैदा हुआ, उसके बाद से मैंने अल्लाह से हमेशा मदद मांगी, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, हम ख़ताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारी ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमा के हमें हिदायत अता फरमा, और हमें तौफ़ीक दे, मुझे और मेरे शौहर को तौफ़ीक और हिदायत दे कि हम जो है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश कर सकें, और हम अपने बच्चों के लिए एक मिसाली और बेहतरीन माँ बाप, और एक दूसरे के लिए मिसाली और बेहतरीन मियाँ बीवी साबित हों। ये हमेशा से मेरी दुआ थी, है और रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त गुज़रता गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, हेल्थ इश्यूज़ हुए, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे टॉन्ट भी किया करते थे रिगार्डिंग पेरेंटिंग, रिगार्डिंग मदरहुड। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी इन माई ट्रॉमेटिक स्टेज। बहुत सारी बहनें रिलेट कर सकती हैं, लाइक मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरे 2 बच्चे एक साथ हो गए थे, 1 साल के फ़र्क में ही दोनों, वो भी सिज़ेरियन से हुए थे। वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपनी बहनों के लिए। लेकिन ये बातें शेयर करने का मकसद ये है कि मैं बहुत पेन में थी उस वक़्त, मुझे एज़ सच सपोर्ट नहीं मिली। कुछ ख़ास लोग, कुछ करीबी मेरे थे, उनकी तरफ से तो थी, लेकिन नॉर्मली फैमिली भी एज़ सच उस वक़्त सपोर्टिव थी, क्योंकि फैमिली के भी इतना समझ नहीं आ रहा था कि इसमें हो क्या रहा है। सॉर्ट ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि बहुत सीरियस है, लेकिन उसको भी नहीं लिया जाता, वो एक डिफरेंट चीज़ें थी। तो अभी आज मैं दिल से दिल की बात है, और मैं वो चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अब मुझे लगता है कि उम्र के इस हिस्से में या इस तकाज़े में, जो मुझे लगता है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा है,
الحمدللہ میں 33 ایئرس کی ہوں، اور اس پہ بھی میں بات کروں گی. بہت ساری بہنیں جو کانشیس ہوتی ہیں ایج کو لے کے چھپاتی ہیں، پلیز ایج گریسفلی نہ چھپائیں، کمپلیکس میں مت آئیں. میں اگر 50 سال کی بھی ہوں گی انشاءاللہ، تو آئی ول پراؤڈلی سے کہ آئی ایم 50. چھپانے کی کیا بات ہے، کس بات کا؟ ہم نے زندگی کا اتنا حصہ دیکھا، ٹین ایج دیکھی، بچپن دیکھا، تو اس میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. آپ ایج کریں، گریسفلی کریں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنی صحت کا، اپنی اسپریچول ہیلتھ کا، ایموشنل ہیلتھ کا، اپنی فزیکل ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں، اور مجھے بھی وہ رکھنا چاہیے. فزیکل ہیلتھ کے اوپر جیسے میں نے بتایا بسکٹس انٹیک ہے، پھر سم ٹائمز واک کرتی ہوں، کبھی نہیں کرتی. اس کو میں سسٹینیبل نہیں کر پا رہی، اور انشاءاللہ میں کروں گی اس کے لیے بھی، کیونکہ میں اللہ سے ہی مدد مانگ رہی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو آپ اللہ سے مانگیں، اور یہ بالکل سچ ہے. جب بھی میں نے ایکسپیرینس کیا، میں نے اللہ سے جو مانگا، جو مجھے چاہیے بس میں اس کو سوچتی ہوں، میں اللہ سے مانگتی ہوں. الحمدللہ ایسے ذریعے بنتے وہ چیزیں میرے پاس، وہ کوئی بھی کسی بھی فارم کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ میرے پاس آ جاتی ہے جو مجھے چاہیے ہوتا ہے. تو دس از اے موٹیویشن اور انسپریشنل ویڈیو فار مائی سسٹرس اسپیشلی، جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، اور ہمارا کیا مقصد ہے زندگی کا. تو آپ کا سب سے بڑا مقصد حیات جسے کہتے ہیں، بچوں کی جو اگر آپ کو اللہ نے اولادیں دے دی تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کریں، اور تربیت کے لیے اللہ سے مدد مانگیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہمیں سمجھ ہے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ راستے دکھائے گا، آپ کے دل میں وہ باتیں ڈالے گا، پھر ساری چیزیں ہمیں اللہ اپنے اور قریب کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اشارے دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، ہمیں صبر دے گا، ہمیں تحمل دے گا، ہمیں برداشت دے گا. تو وہ ساری چیزوں سے جب ہمارا بیہیویئر اچھا ہوگا تو ہمارے بچوں پہ اچھا امپیکٹ ہوگا. یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہوں اور مجھے غصہ نہیں آتا، میں چڑچڑی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ضروری بالکل ہرگز نہیں ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں تو ہم جو ہے یعنی کہ ہمیشہ ہی اچھے رہیں گے، ہمیشہ پازیٹیو رہیں گے. یہ ایک ہمارا اسٹیج ہوتا ہے. ہم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، یہ سارے ایموشنز اللہ نے ہی میں دیے، چاہے وہ غصے کا ہو، چاہے وہ ناراضگی کا ہو، چاہے وہ خوشی کا ہو، چاہے وہ غم کا ہو. تو یہ ساری چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں. اس کو مینیج کرنا، کنٹرول کرنا، اس کو یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. تو یہ باتیں میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں، اسپیشلی میں اپنے بچوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں. وہ یہی ہے، یہ بات آپ لوگوں کو میں بار بار بتاتے رہتی ہوں میرے بچوں، اور میرے ساتھ ساتھ جو بھی اور بچے ہیں اگر وہ دیکھیں گے تو آپ سب لوگ جو ہے یہ بات سمجھ لیں کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتی ہیں. آپ لوگوں نے کبھی ہار نہیں ماننی، ہمت سے کام لینا ہے. بڑے ہوں یا کوئی بھی کسی کی غلطی دیکھ کے، لیٹ سپوز کوئی بڑا ہے آپ کے گھر میں اسموکنگ کرتے ہیں، اب بیٹے جو ہے وہ بھی اسموکنگ کرنے لگے، اور وہ یہ کہیں کہ میرے فادر کرتے ہیں یا میرا بھائی کرتا ہے. نہیں، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے، سیکھنا ہے کہ میرے بھائی اور میرے فادر کرتے ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں انہیں ایسا سمجھاؤں کہ وہ نہ کرے. لیکن اگر وہ نہیں رک رہے تو ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، بٹ آپ کیا کریں کہ آپ وہ چیز نہ کریں نا. اصل تو یہ ہے، بس مجھے یہی میسج دینا تھا. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں ہیں. جب میں ایسی باتیں کرتی ہوں اور دل سے دل کی بات ہوتی ہے تو یقین مانے اتنا سارا کانٹینٹ ہوتا ہے، اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کرتی رہوں گی، ایسی ویڈیوز بناتی رہوں گی. آپ لوگ بتائیے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز بناؤں، ایسی چیزوں پہ بات کروں، تو ان شاء اللہ میں ضرور کروں گی. اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اور آج شام کو میرا اپوائنٹمنٹ ہے، آج ہے 13 مارچ. یس، آئی ایم ناٹ رانگ، لیٹ می سی ان مائی ڈائری. یس، دس از 13 مارچ. یس. اچھا، میں اس پہ بھی بات کروں گی. یہ پلانر ہے میرا، یہ 13 مارچ. تو آج کا بھی میں نے سارا پورا لکھا ہوا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. اس میں ڈیو انسٹرکشن بھی ہے، قرآن ریسیٹیشن بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ویسے یہ پلانر جو ہے میں نے لیا تھا، مائی ڈیلی پلانر، اقدام چینل ہے، اقدام بائی محمد زبیر. اس میں سیپریٹ بھی بتا چکی ہوں، پہلے بھی ریکمینڈ کر چکی ہوں. لیکن ان کے ساتھ ایک یہ وہ بھی ملتا ہے، لیفلیٹ، اور آپ کے لیے اس کے اندر پورا بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا پلانر کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اچھی چیز بتانا سب کا جاری ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کو جن کو میری طرح انٹرسٹ ہے ان چیزوں کا، پلاننگ کا، اور یہ سارے دیکھیں، یہ سارا انہوں نے ایک اسپیسیمن دیا ہوا ہے، اور میں بھی کرتی ہوں. تو میرا بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. ویسے تو میں نے یہاں سے ہی اسٹارٹ کر لیا تھا یہ ساری چیزیں، تو یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. کچھ میرا بھی اسپیسیمن ہے، اس پہ ان شاء اللہ میں بات کروں گی. تو یہ بھی کافی اچھا پلانر ہے. اس کے اندر ہوتا ہے ماسٹر پلان، یعنی کہ مائی ویژن، ہیلتھ کو لے کے، پرسنل گروتھ کو لے کر، ورک کو لے کر، فائنینسز، فیملی، فرینڈز اینڈ ریکریشن. اچھا، اس کے اندر کچھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے پرسنل گروتھ کے اوپر میں نے مینشن کیا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے کہ ڈسپلن لائف، لرن مور، لوز ویٹ، اینگر مینجمنٹ. دیکھیں وہی بات ہے. اب
यहाँ लिखा भी हुआ है, लूज़ वेट यानी कि इन अ हेल्दी वे और इन अ सस्टेनेबल वे। वो यही है कि सेहत का ख़्याल रखना है। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे इस चीज़ के लिए भी। और बस ये है कि जो वेट हो आप मेंटेन रखें, उसको आप कम करें लेकिन सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं हो 6-8 महीने की डाइट फॉलो करके वज़न कम करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे सस्टेन रखना, मेंटेन रखना वो बड़ी बात है। तो मैं ये करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं अल्लाह से पहले मदद मांगती हूँ, फिर कोशिश मुझे करनी है। कोशिश तो मैं अक्सर करते रहती हूँ, लेकिन अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा चलें हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा अम, वर्क को लेके। तो उसमें ऑनलाइन बिजनेस फाइनेंसेस को लेके भी है, तो उसमें मैंने कुछ पे इम्प्लीमेंटेशन की, कुछ पे नहीं की। लेट्स सपोज इसमें सेविंग फॉर हज एंड उम्रा एंड वर्ल्ड टूर, तो इंशाल्लाह ये भी हम करेंगे, अल्लाह मदद करेगा। सेविंग मनी फॉर पर्सनल लाइब्रेरी एंड माइंड बुक्स, आप देख सकते हैं। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मेरी एक पर्सनल लाइब्रेरी भी मेरी ख्वाहिश है, ताकि मेरे बच्चों के और मेरे बच्चों के बच्चों के काम आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है और मैं इसी तरीके की वीडियोज़ बनाती हूँ, इसी तरह बात करती हूँ। और जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो बस मेरा दिल करता है मैं बात करती रहूँ। और बहुत सारे कुछ मेरी करीबी स्टूडेंट्स हैं जो मेरा उनसे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनसे वो मुझे कहते हैं बस आप बस ऐसी बातें करती रहा करें। और वो मुझसे कांटेक्ट ही ज़्यादातर इसलिए करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो शादीशुदा हो चुकी हैं, वो अपने अपने घरों की, अल्लाह उन्हें अपने घरों में खुश आबाद हंसता बसता रखे हमेशा। इतनी अच्छी है, मेरे दिल से दुआ निकलती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब मेरे स्टूडेंट्स या बच्चियाँ मुझे कहती हैं कि मिस यू आर द मोटिवेशन फॉर अस, यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस, तो वो उस वक्त मुझे लगता है कि दिस इज़ द अचीवमेंट, आई हैव गॉट समथिंग इन माई लाइफ। और भी बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो बस मुझे दुआ में याद रखिएगा और अभी मेरे लिए दुआ करिएगा। शाम 6 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है और इस वक्त बज रहे हैं 13 मार्च 3:35। और बस मैं आई थी, असल में मैं कंटेंट रिकॉर्ड कर रही थी दूसरे चैनल के लिए। मेरा एक एजुकेशनल चैनल भी है, KS एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से, जो कि मैंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है। इंग्लिश लैंग्वेज को आसान अंदाज में सिखाने का प्रॉमिस किया है मैंने। स्पेशली बहनों भाई भी सीख सकते हैं, कोई भी, खासतौर पर वो लड़कियाँ हैं, ख़वातीन जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, किसी मसूलियत की वजह से या किसी प्रॉब्लम या किसी कंपल्जन की वजह से वो बाहर नहीं जा सकती इंस्टीट्यूशन वगैरह, या जाके आ चुकी हैं और फिर भी उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो चैनल उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो उसका लिंक इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में मेंशन कर दूँगी। आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और ऐसी बहनों भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।